एक जने बोले तुम्हारे भगवान भूखे हैं का जौन दूध चढ़ाऊ। हमने कहा तुम्हारे भगवान ठंडी लगा जौन चादरा उड़ाऊ। को लोगो फिल्मकारों की फटरी बरे नक कटा की। बोले शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते, बर्बाद जाएगा। ससुर की नक कटा मोरे लवा में ठटरी ना तोरी बार दे। कहते शंकर जी पर दूध चढ़ाने से बर्बाद जाता है। अरे हम कहते एक नहीं 25 लीटर चढ़ाओ। जन्नत के कितने दरवाजे हैं और जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें जन्नत में बिला हिसाब किताब नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमाए, आमीन। और अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। देखें जी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि जब रमजान की पहली रात आती है तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है जो वुजू करने के बाद एक दफा पढ़ ले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। इससे यह पता चल गया जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8। और सूरतुल हिज्र में आया है कि दोज़ख के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए उसका हिस्सा मखसूस है। सूरतुल हिज्र पारा नंबर 14 में जन्नत के 8 दरवाजे हैं और दोज़ख के 7 दरवाजे। ठीक हो गया जी? और हर दरवाजे के लिए हिस्सा मखसूस है। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। क्या गिलाफ काबा पर इतना पैसा लगाना दुरुस्त है? गलत है। मेरा तो बहुत पहले क्लिप आया हुआ है कि क्यों पैसा जाया कर रहे हैं गिलाफ काबा के ऊपर। इतना जुल्म है। यानी सोने की तार के साथ आप उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के और एंड पे क्या करते हैं, गरीबों में नहीं बांटते। चलो ये होना कि बाद में भी जो गिलाफ काबा के टुकड़े हैं वो भी हुक्मरानों को गिफ्ट कर रहे होते हैं। सर उस पैसे के साथ आप गरीब बंदों की मदद कर सकते हैं। अगर ये सोने की तार से तो सहाबा कराम करते हैं तो आड़े को तो सोने ही कोई नहीं है, जिनको साल हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो जिजिया मिलता था रोमन अंपायर से, और पर्शियन अंपायर के खजाने उनके कब्जे में थे। उनके लिए मसला था वो गिलाफ काबा पूरी सोने की तार का बना देते। उनकी तरबियत नबी इस्लाम ने की थी। वो फजूल खर्ची नहीं करते थे। ये तो फकी है नास्ते कि साहबा गरीब नहीं सन तो आड़े तो ज्यादा अमीर सन। वो गुंबद भी सोने का बनवा देते जो आपने 650 साल बाद जाके रखा है। हालांकि गुंबद की टेक्नोलॉजी कबल मसीह है। गुंबद तो सखरा जो है, जो डोम ऑफ द रॉक है, वो गोल्डन कलर का डोम, वो सहाबा किराम की जिंदगी में अब्दुल मलिक बिन मरवान जब खलीफा बना उसने बनवाया था। तो वो एक डोम नबी इस्लाम की कब्र मुबारक पे भी रख सकता था, लेकिन उनको पता था। मुस्लिम शरीफ में आज हमें हदीस पता है कि मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, उन पर इमारत बनाने से और उन पर बैठने से। तो इसलिए उन्होंने ये हरकत नहीं की है, वरना वो उस वक्त ये कर सकते थे। तो सवाल क्या था? क्या गिलाफ काबा? गिलाफ काबा से मुझे बात याद है, ये सब फजूल खर्ची है। बिल्कुल गिलाफ काबा सादा होना चाहिए। अलबत्ता गिलाफ काबा सुन्नत है। यानी मुशरिकीन अरब के बारे में आता है कि वो उस वक्त खाने काबे की रिस्पेक्ट के लिए काला गिलाफ चढ़ाते थे। सही बुखारी में आता है। नबी इस्लाम ने उसी को कंटिन्यू रखा है, लेकिन सिंपल गिलाफ। ये जो है ना, अब तो उससे भी आगे उन्होंने बादशाहों के नाम लिखे होते हैं उसके ऊपर। आप सिर्फ आयतें पढ़ रहे होते हैं, हम उन बादशाहों के नाम भी पढ़ रहे होते हैं। बादशाहों के नाम लिखने का क्या तुक बनता है गिलाफ काबा के ऊपर? आपने लिखना है सहाबा किराम के नाम लिखे, ठीक है। फिर खाने काबे के बड़े बड़े दरवाजों के नाम वो किंग फाद डोर और किंग अब्दुल अजीज और ये रखे हुए। यार सहाबा किराम के नाम रखें, अहले बैत के रखें, ठीक है, और मुहद्दिसीन के नामों के ऊपर रखें जिनकी को कंट्रीब्यूशन है दीन के लिए। तो गलत है। क्या गुस्ले काबा के लिए अतर का इस्तेमाल दुरुस्त है या फिर जमजम से गुस्ल देना चाहिए? आपका क्या मौक़िफ़ है? जमजम से ही मेरा ख्याल देते हैं, अतर उसमें मिक्स करते हैं। वो जमजम से ही गुस्ल देना चाहिए। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम को जब शबे मेराज लेके जाने लगे थे तो जन्नत से तश्त लाया गया और नबी इस्लाम कहते हैं मेरा सीना चाक किया, हज़रत जिब्राइल ने मेरा दिल निकाला और उसको उस सोने के तश्त में जो जन्नत से आया था उसमें रख के जमजम के पानी से धोया। तश्त आया जन्नत से, पानी जमजम ही सर, पानी जन्नत नहीं आया। ये जमजम बहुत बड़ी नेमत है। और उसमें से खून का एक लोथड़ा रिमूव किया गया और कहा गया ये दुनिया का हिस्सा था। फिर दोबारा से सिलाई कर दी और सहाबा किराम कहते हैं हमने आपके सीने पे वो जो बाईपास ऑपरेशन हुआ था ना, उसके बकायदा आपके सिलाई के निशान देखे हुए हैं। वो इस तरह नहीं जुड़ गया था कि मौजूदा तौर पे जुड़ गया, बल्कि वो सिलाई के निशान आपके यानी सीने मुबारक पे मौजूद थे। जब आप यानी कमीज ऐसे उतारते थे या कभी चादर, तो वो सहाबा किराम ने वो निशान पूरी सिलाई के देखे जो हज़रत जिब्रील ने अपने हाथों से करके जोड़ा हुआ था। तो वो जमजम से था। तो जमजम जैसा तो पानी कोई नहीं है।
غلاف کعبہ جو خانہ کعبہ کو جو غسل دیا جاتا ہے نا وہ زمزم کے اندر میرا لائے عطر مکس کر کے دیا جاتا ہے. تو زیادہ نہ مکس کریا کرو سر, بہت فضول خرچی ہے, تھوڑا جا کر لو خیر ہے. اور یہاں پہ قبروں پہ بھی عطر سے دیا جاتا ہے, یہ اسی کو کاپی کیا گیا نا. وہاں غلاف کعبہ چڑھتا ہے, یہاں قبروں مزاروں پہ قبروں پہ چادریں چڑھتی ہیں. تو یہ وہ, اور جب ہم سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی شرک کتوں ہو گیا جی, اللہ دی کو قبر ہے, یہ تو بزرگوں دی قبر ہے, وہ کہانیاں کراندے ہو اللہ دے بندے ہو. بات یہ کہ جو رسپیکٹ اللہ اور اس کے رسول کی ہے وہ آپ نہیں کروا سکتے. شرک کی نہیں ہم بات کرتے, یہ بدعت ہے. آپ وہ کیوں ویل کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام اپنا پسینہ مبارک صحابہ کو دیتے تھے, صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے, خوشبو کے لیے. تو آڈے بزرگاں دے پسینے کی تو بہت آمدی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام تو نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک اور وضو کا دھون بخاری مسلم میں آتا ہے اپنے جسم پہ ملتے تھے. آپ اپنے بزرگوں کا ملیں گے؟ ویسے مل بھی لیندے جے میرے متھے نہ لگی ہو, مل دے ہو نا جڑے وہ بھی غلطی کر دیو. بس تھوک چٹیا کرو, نال ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب تے چڑھایا کرو تاکہ اسی گوریاں نو دسیے کہ اے جنے یہ بدتی مسلمان نے, یہ ساڈے لے مسلمان نہیں نے, یہ کلمہ گو مسلمان نے. ٹھیک ہے. صحیح. ہماری مساجد میں جو خوبصورتی کے اوپر لاکھوں روپیہ اور میناروں پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, کیا یہ حلال ہے؟ ٹوٹلی حرام ہے جی. بخاری مسلم میں قیامت کی نشانیوں میں سے, ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ فخریہ مساجد بنوا. آپ گاؤں ایریا میں دیکھیں, جٹوں کی مسجد لادا ہے, رائیوں کی لادا ہے, مغلوں کی لادا ہے. اور یہاں پہ بھی, یہاں میں آپ کو ایک مسجد بتاؤں, مسجد ٹوٹلی اس مسجد کے اندر نا ہارڈلی 50 نمازی آتے ہیں, لیکن ساتھ منار جو ہے وہ 15-16 لاکھ آج سے 10-12 سال پہلے انہوں نے جنی کی مسجد ہے نا اوڈا ہی بڑا منار نال کھلایا ہوا ہے. فضول خرچی صرف یہ بتانے کے لیے کہ منار والی مسجد ہے جی. کہتا جی دوروں پتہ لگ جائے. اور سر منار دیکھ کے کوئی مسجد میں نہیں آتا, آپ کے سپیکروں کی آواز ہی ماشاءاللہ کافی پہنچانے کے لیے. اتنے بڑے منار بنانے کی اور پیسے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسجد کے ٹوائلٹ اچھے بنائیں, مسجد ایئر کنڈیشن کریں, قالین اچھے, یہاں پہ پیسہ لگائیں. منار کے تو کوئی تک ہی نہیں بنتا, اتنا زیادہ پیسہ اس کے اوپر لگا دیا جائے. چھوٹے چھوٹے منار آپ نے بنانے ہیں چھت کے اوپر, چھوٹے بورڈ, ایک صرف ڈیکوریشن کے طور پہ, یا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسجد ہے وہ ٹھیک ہے. اتنا اونچا منار 100 فٹ, ایک بناتا ہے 90, دوسرا 100 بنا جاتا ہے, تیسرا 110 بناتا ہے. بالکل فضول ہے. اور یاد رکھیں مسجد کے اندر, جو مسجد کے اندر یہ جو آرائش کرتے ہیں نا, یہ بھی حرام ہے. کئی احادیث اس پہ گواہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا. اس سے بڑھ کے تو یہ ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے, آپ نے ایک دفعہ ایک منقش چادر پہنی تھی تو آپ نے نماز کے بعد وہ اتار دی, اور حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ چادر مطلب اس نے مجھے نماز میں مشغول کر دی ہے. ایک اور حدیث بخاری مسلم میں آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, سامنے کوئی پردہ لٹکا ہوا تھا جس پہ کوئی نقش و نگار پڑے تھے, آپ کی اچانک نظر پڑ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ریموو کرو, اس نے میری نماز میں مجھے مشغول کر, میں توجہ. تو یہ جو کچھ مسجدوں کے اندر انہوں نے درباری بنا دیا مسجد کو, کس قسم کے رنگ اور شیشے لگائے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے تبلیغی جماعت کی مسجدیں بالکل سادہ ہیں. رائیونڈ مرکز میں چلے جائیں یا کئی تبلیغی جماعت کی جو مسجدیں ہوں نا, اوریجنل جماعت کے مراکز, زکریا مسجد پنڈی چلے جائیں, صرف سفیدی ہوئی ہوگی سر, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ کو لگے گا آپ کوئی 700-800 سال پرانی کسی مسجد میں آگے, بار بھی انہوں نے سادہ ہی کام کیا ہوگا. یا آپ جیلوں والی مسجد میں چلے جائیں, ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, پرانے زمانے کی جو ٹائلیں ہیں وہ ابھی تک وہی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں زمین میں, جو اینٹ نما ٹائلیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, سادگی ہونی چاہیے. علی بھائی آج کا آخری سوال ہے. شکر الحمدللہ. علی بھائی, مولانا طارق جمیل اور مولانا طاہر القادری کا حضرت معاویہ ابن سفیان کے بارے میں کیا موقف ہے, ذرا تفصیل سے بتا دیں. جگہ سوال آخری رکھا جائے کیونکہ کتمان حق حرام ہے. اور اپنا عقیدہ بھی بتا دیں. اپنے ہی بتاتا ہوں. فرقہ واریت کے لانے سے بالا تر ہوگا. جی, فرقہ واریت کے لعنت, کتمان حق میرے بھائی یہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث میں آئے نا وہ آپ چھپائے نا تو اس پہ لعنت ہے. کوئی اپنے عقیدے چھپائے بیٹھا ہوا ہے, اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ جی اے اندر ہے کہندا جے, باہر ہے کہندا جے. یہ کوئی دین نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کیا عقیدہ ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کا کیا عقیدہ ہے, یہ وہ خود ہی جواب دیں. باقی جو ان کی ویڈیوز سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو مطلب ظاہر ہے کہ حضرت علی کو حق میں مانتے ہیں اور حضرت علی کے مخالفین کو پولیٹیکل ٹرم میں باغی مانتے ہیں. باغی سے مراد کافر یا اسلام سے خارج نہیں. وہ حدیث ہے نا بخاری کی, تقتلک فئۃ الباغیہ 2812, کہ عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کو اللہ کی طرف بلائے گا, جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. باقی جو میرا عقیدہ ہے میں نے بارہا اپنے پمفلٹوں میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہم ان کو صحابی مانتے ہیں لیکن غیر نبی مانتے ہیں اور معصوم نہیں مانتے. جو ان کی غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں ہیں, ان کی وجہ سے امت آج تک سفر کر رہی ہے.
اور باقی اس بنیاد کے اوپر ان پہ لعنت کرنا حرام ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنا حرام ہے, وہ کلپ آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے کھول کے چیزیں بیان کر دی ہیں. یہ عقیدہ ہے. باقی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو لا کے حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کی صف میں لا کے کھڑا کر دیں زبردستی, تو سر وہ تو آپ کے بزرگ بھی تیار نہیں ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے بھی نعرہ حق چار یار ہی لگایا, حق پانچ یار نعرہ کوئی نہیں ہے. خلافت راشدہ حق چار یار ہی کہتے ہیں, وہ چار ہی یار ہیں, ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور ایک اور میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے حضرت معاویہ خلیفہ راشد سوالیہ نشان. تو وہ ملک ہیں اور ملک صاحب والے ملک نہیں, تو لیکن بادشاہ ہیں, مسلمان ہیں, کلمہ گو تھے, صحابی تھے. ہم اپنے ساتھ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں کرتے. بہرحال جو کچھ ان سے غلطیاں ہوئیں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں, میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں, اور ایک ڈیٹیل لیکچر ہے, میں وہ کوٹ کرتا ہوں, وہ ضرور دیکھیں. رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ 2 گھنٹے کے لیکچر میں نے کئی ایک ٹروتھ ریویل کر کے آلریڈی 2 گھنٹے میں یہ عقیدہ ریکارڈ کروا دیا ہے. میرا عقیدہ وہی ہے جو بخاری و مسلم کی احادیث پڑھ کے ایک عام آدمی کو سمجھ آتا ہے, کہ وہ صحابی تھے, غیر نبی تھے, معصوم نہیں تھے, ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ غلطی کے اوپر تھے. باقی اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں صرف حضرت معاویہ کے بارے میں نہیں, ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے ان کے زمانے میں یہ قیامت تک آنے تک, کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.